نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سیدی علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے 977ویں عرس کے موقع پر آپ کی سیرت اور تعلیمات کے حوالے سے چند گزارشات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدی علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 465 یا 469 یا اس کے درمیان کسی سال آپ کا انتقال ہے۔ جائے پیدائش آپ کی غزنی افغانستان ہے، وہاں سے ہجرت فرما کے آپ لاہور جلوہ گر ہوئے اور اہل لاہور کو اسلام کی دولت سے روشناس کیا، بلکہ پوری سرزمین ہند کے لوگوں کو دین اسلام سے بہرور کیا۔ آپ کا ایک امت مسلمہ پر احسان عظیم یہ ہے کہ آپ نے ان کے دلوں میں توحید کی شمع روشن کی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو سینوں میں اجاگر کیا۔ آپ 8 واسطوں سے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا پورا نام ہے اور شجرہ نسب ہے ابو الحسن علی بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع عبداللہ اور بن ابو الحسن علی بن حسین اصغر بن زید بن حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے کشف المحجوب کے ذریعے رہتی دنیا تک تمام عالم انسانیت کو اور عالم اسلام کو اپنے فیضان سے منور فرمایا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سب سے پہلے علوم دینیہ حاصل کیے اور کامل دسترس حاصل کرنے کے بعد آپ نے تصوف کی طرف رجحان فرمایا اور اپنے وقت کے جلیل القدر صوفیاء سے اکتساب فیض بھی فرمایا۔ شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے اور بہت سارے اکابر صوفیاء کی معاصرت نصیب ہوئی، مثلا شیخ الاسلام زین الاسلام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی کے اہم عصر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سیر و سیاحت فرمائی۔ زمانہ طالب علمی میں ایک دن آپ جب حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں زیر تعلیم تھے تو مطالعہ کے اندر اس قدر منہمک تھے اور اسباق کے مطالعہ میں اس قدر مصروف تھے کہ جب سلطان کی مدرسہ میں آمد ہوئی تو آپ بدستور مطالعہ ہی کرتے رہے، جبکہ سارے طلباء اٹھ کر استقبال کو گئے، لیکن آپ کو سلطان کے آنے کی اطلاع نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کو پتہ چلا کہ سلطان کی آمد ہوئی ہے۔ جب سلطان مدرسہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے استاد نے کہا، اے علی اٹھو دیکھو کون آیا ہے۔ تو جب آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضرت سلطان محمود غزنوی تھے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں جب آپ کی نورانیت کو دیکھا۔ آپ کے چہرے کے
انوار و تجلیات کو دیکھا اور ایک جملہ کہا جو یقیناً تاریخی جملہ ہے۔ سلطان نے کہا کہ یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے اور ایسی ہستیوں پر ہمارے مدرسے کو بھی ناز ہے اور ایسی ہستیاں ہمارے مدرسے کی زینت ہیں۔ یعنی اس قدر آپ نے محنت اور لگن کے ساتھ علوم دینیہ حاصل کیے، اور آپ کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے کہ علم کے بغیر کوئی بھی ولایت کے درجات کو طے نہیں کر سکتا اور نہ ہی منازل سلوک کو طے کر سکتا ہے جب تک اس کے اندر دین نہ ہو، علم نہ ہو، شریعت نہ ہو۔ جس طرح علم ضروری ہے آپ کے نزدیک، ساتھ اس پر عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے بیکار ہوتا ہے، اور بغیر علم کے انسان تصوف کی منازل نہیں طے کر سکتا۔ آپ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کا آغاز بھی اس بات علم سے فرمایا، یعنی اس کا پہلا باب ہی اس بات علم کے بارے میں ہے، جس میں علم کے متعلق قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ اور چند اقوال اور حکایات بھی بیان فرمائی۔ آپ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اقدس ہے کہ جس شخص نے عبادت و ریاضت کی لیکن علم نہ حاصل کیا تو گویا وہ ایسے ہی ہے، وہ اس بیل کی طرح ہے جو سارا دن کولو کے ارد گرد چکر لگاتا رہے اور شام کو وہیں کھڑا ہو جہاں سے چلا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علوم دینیہ کے بغیر شیخ حجویری کے نزدیک منازل سلوک طے نہیں ہو سکتی۔ انسان جہاں سے اس کا سفر کا آغاز ہوا تھا وہ وہیں پہ ٹھہرا رہے گا، اس کی منازل طے نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ منازل پر ترقی پا سکتا ہے۔ اس واسطے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شیخ حجویری کے نزدیک تصوف کے لیے، زہد و تقوی کے لیے، عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ اور صوفیت کے ساتھ ساتھ علم دین کتنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آپ عمل کی بات کرتے ہیں، علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ تو بیکار ہوتا ہے۔ آپ عمل پہ زور دیتے ہیں اور اتباع شریعت کا درس دیتے ہیں۔ آپ کشف المحجوب کے اندر اتباع شریعت کے حوالے سے بہت ساری آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ اور حکایات اور اولیاء کرام مشائخ کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ حضرت حبیب بن سلیم الرائی ان کے حوالے سے ایک حکایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت حبیب بن سلیم الرائی وہ جلیل القدر ہستی ہیں اور وہ عظیم بزرگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شیخ حضرت حبیب بن سلیم الرائی کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ دریا کے کنارے محو عبادت ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کی بکریاں جن کی رکھوالی ایک بھیڑیا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ شیخ ٹھہر گئے، انہوں نے کہا جب نماز سے فراغت پائیں گے تو بات چیت ہوگی۔ جب حضرت حبیب بن سلیم الرائی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے حال احوال پوچھا، اور پوچھا کس وجہ سے آئے ہو؟ تو شیخ نے کہا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دعائیں دیں، اور اس کے بعد شیخ نے عرض کی کہ آپ کا تو اتنا بلند مقام ہے کہ آپ خود نماز میں مصروف ہیں اور آپ کی بکریوں کی رکھوالی ایک بھیڑیا کر رہا ہے۔ تو آپ نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جب بکریوں والا اپنے مالک حقیقی کی وفاداری کر رہا ہے تو پھر ساری کائنات اور ساری مخلوق اس کی تابع فرما ہے۔ صرف بھیڑیا تو کیا، ہر مخلوق اس کی تابع فرما ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت حبیب بن سلیم الرائی نے پتھر کے نیچے ایک پیالہ رکھا تو اس سے دودھ اور شہد کے 2 چشمے جاری ہو گئے۔ تو شیخ نے عرض کی کہ یہ آپ کا اتنا بلند و بالا مقام ہے اور آپ کا یہ درجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو چشمے جاری ہوئے ہیں بمتابعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ اور پھر آپ نے ایک اپنا سنہری قول ارشاد فرمایا وہ بنی اسرائیل
جو اپنے نبی کی نافرمانی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے نجات دے کے اور فرعون کے ظلم و ستم سے نکال کے دریائے نیل پر تشریف لے گئے اور 12 رستے بن گئے۔ پھر وہ آرام سکون سے گزر گئے اور ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ فرعون کس طرح غرق ہو رہا ہے، لیکن جب پار گئے تو فوراً نافرمانی کر دی۔ ایک بچھڑے کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ لوگ تو اپنے رب کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ان کا رب ہے، ہمارا رب کہاں ہے، ہم بھی اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یعنی کہ ادھر نعمتیں بھی ہوتی رہیں اور ادھر نافرمانیاں بھی ہوتی رہیں۔ اور جب آپ ان کو جہاد پہ لے گئے تو کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ انکار کر دیا اور پھر میدان تی میں کئی سال تک سرگرداں رہے، اور وہاں بھی جب پیاس لگتی اور بھوک لگتی تو من و سلوہ جیسی نعمتیں نازل ہوتی، اور پھر جب پیاس لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو آپ حضرت حبیب بن سلیم الرائی فرمانے لگے، وہ بنی اسرائیل جو لمحہ لمحہ اپنے نبی کی نافرمانی کرتے رہے، اگر ان کے لیے 12 چشمے جاری ہو سکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے غلام کے لیے دودھ اور شہد کے چشمے بھی جاری ہو سکتے ہیں۔ ہم تو پھر آقا کے غلام ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام کہاں؟ تو یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت جس کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، اور وہ غلام جو کائنات کے اندر سب سے امتوں سے افضل ہیں، اگر وہ حضور کی فرما برداری کریں، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کریں، تو ان کے لیے چشمے کیوں نہیں جاری ہو سکتے؟ اس واسطے آپ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو علم اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ انسان خالی تصوف کا دعویٰ کرتا رہے، ولایت کا دعویٰ کرتا رہے، زہد و تقویٰ کا دعویٰ کرتا رہے تو وہ فضول ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، من تزہد بدون العلم فقد مات کافرا او مجنونا، جس نے بغیر علم کے زہد و تقویٰ اختیار کیا وہ یا تو کافر ہو کے مرے گا یا مجنون اور دیوانہ ہو کر مرے گا۔ اس لیے حضرت سلطان العارفین اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ لہٰذا حضرت شیخ حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک علم ضروری ہے، علم کے ساتھ ساتھ اتباع شریعت اور علم کے اوپر عمل ضروری ہے، تبھی جا کر بندہ ولایت کی منازل کو طے کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے زمانے کے جاہل صوفیاء بناوٹی پیروں کا بھی رد فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس زمانے میں، یہ 4ویں 5ویں صدی کے زمانہ، اس زمانے میں بھی ایسے بناوٹی اور جعلی پیر تھے اور جھوٹا تصوف کا دعویٰ کرنے والے تھے، جن کا رد آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر فرمایا۔ تو آج تو حالت اس سے بھی دگرگوں ہے۔ خود آپ اندازہ لگائیں کہ آج علم کتنا ضروری ہو چکا ہے، علم کے ساتھ عمل کتنا ضروری ہو چکا ہے، تقویٰ اور اتباع شریعت کتنی ضروری ہے۔ لہٰذا تصوف وہی قابل قبول ہے جو علم کے ساتھ ہو اور عمل کے ساتھ ہو اور اتباع شریعت کے ساتھ ہو۔ بغیر اتباع شریعت کے تصوف کا دعویٰ بھی بے بنیاد ہے، اور آپ نے ایسوں کو جالیوں میں تصور فرمایا، بناوٹیوں میں آپ نے شمار فرمایا۔ لہٰذا ہمیں آپ کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بغیر علم کے اور بغیر اتباع شریعت کے کبھی بھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آپ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ جس کو کوئی شیخ میسر نہ آئے وہ حضرت داتا صاحب کی کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، یہ اس کے لیے شیخ کا درجہ رکھتی ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش کے حضور حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ آپ فرما گئے
سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، کہ حجویر کے سید تمام امتوں کے مخدوم ہیں، جن کی قبر منور شیخ حسن سنجری کے نزدیک حرم کا درجہ رکھتی ہے۔ اور فرماتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ فرماتے ہیں پنجاب کی سرزمین ان کے دم قدم سے روشن و منور ہے، اور یہاں جو توحید کا نور چمک رہا ہے یہ ان کی ذات والا صفات ہی کا صدقہ اور وسیلہ ہے۔ اور فرماتے ہیں صبح ما از مہر او تابندہ گشت، لوگوں کی صبح تو اس وقت ہوتی ہے جب آسمان کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور ہماری صبح تو روشن ہوتی ہے جب شیخ حجویری کا فیضان ہوتا ہے۔ اور یہ وہی شیخ حجویری ہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں دنیا اسلام کی عظیم ہستی حضرت معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما گئے کہ ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، آپ ناقصوں کے پیر کامل ہیں بلکہ کاملوں کے بھی رہبر و رہنما ہیں۔ گنج بخش فیض عالم، یہ انہی کا شعر ہے، انہی کی طرف منسوب ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، کاملوں کے بھی رہنما، کاملوں کے بھی پیشوا۔ آج تو جو ولایت میں ناقص ہو وہ تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے درجات ولایت میں ترقی نصیب ہو جائے، تو حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ آپ ان ناقصوں کے کامل پیر ہیں، بلکہ کامل بھی آپ کے در اقدس پہ آ کے اپنی ولایت میں مزید ترقی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور آپ ان کو فیضان فرماتے ہیں اور ایسا فیضان عطا کرتے ہیں کہ یقیناً ان کی ولایت کو بھی چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔